اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں بھی ہے اور کہیں کہیں اپوزیشن میں بھی ہے، اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اگر کسی یہ صوبائی حکومتیں جو مختلف صوبوں کے اندر قائم ہوں، یہ اپنی اپنی پرفارمنس کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کا ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن کر سکتے ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت ہو اور اگر کوئی سیاسی معاملات کو سیاسی طرح سے دیکھتا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو ویسے بھی اس کو یہ کہا تو جاتا ہے کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے پھر گالی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے مخالفین کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، پھر گالی ہے۔ اور جب آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی جب مقابلہ نہیں کر سکتے پرفارمنس میں، جب مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا جو وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آل آؤٹ جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کردار کشی ہے اور بدتمیزی ہے اور وہ ان کا ترا امتیاز ہے۔ 8 ہفتے اور اب تو خیر 9 ہونے والے ہیں، ان 8-9 ہفتوں کی حکومت میں جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لینڈ مارک کام کیے، ایک تو آتے ہی جو ایک رمضان کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج درپیش تھا، جس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور اس کو قابو کرنا بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایک بہت بڑے کمپریہنسو پلان کے ساتھ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کئی جگہوں پر ہم کامیاب ہوئے، کئی جگہوں پر نہیں ہو سکے، لیکن حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایک تو وہ 64 لاکھ گھرانے جن کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ دیا گیا نگہبان رمضان پیکج، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد یہ کرانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو اوتھ لینے کے بعد جو پہلی میٹنگ کی وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھی، اور وہ پہلے دن سے بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے کہ ان کو عام آدمی کو وہ دیکھیے، ان کو عام آدمی کو آپ GDP سمجھائیں، اس کو یہ بتائیں، اس کو ڈالر کی قیمت بتائیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے۔ اس کا لینا دینا اس بات سے ہے کہ اس کو آٹا کتنے کا ملتا ہے۔ عام آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو جو سبزیاں ہیں وہ کتنے کی ملتی ہیں۔ عام آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ کیا مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے، میں پروردگار کے شکر کے ساتھ ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اس محنت کی خود چشمدید گواہ ہوں جو انہوں نے اس صوبے کے اندر مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے کی ہے۔ اور ادارہ شماریات کی رپورٹ ہو یا اب جو گراؤنڈ کے اندر سے میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جس کے اندر یہ ایک خواب لگتا تھا، بلکہ خواب کیا، کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو یہ خیال ہی نہیں آیا شہباز صاحب کے بعد کہ روٹی بھی سستی ہونی چاہیے، روٹی بھی کوئی چیز ہے جس کا جو ہے جس کے اوپر میٹنگز ہونی چاہیے، روٹی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے نہ صرف روٹی سستی کی بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرایا۔ بہت سارے مافیاز، بہت سارے لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کیا۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے دوران پنجاب میں جو ہے وہ مرغی کا گوشت 230 روپے سستا ہوا ہے۔ مرغی کے گوشت میں پنجاب میں 230 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ پیاز جو ہے، جو آپ کو یاد ہوگا رمضان الشریف میں مجھ سے بیسک زیادہ سوال آپ لوگوں نے اس وقت پیاز اور ٹماٹر کے حوالے سے آپ کر رہے تھے، اس وقت 300-350 تک پیاز جو گیا، وہ پیاز اس وقت الحمدللہ پنجاب میں 120 روپے پہ دستیاب ہے۔ اسی طرح جو ٹماٹر ہے، ٹماٹر نے بھی اپنی 250 روپیہ جو ہے وہ کراس کیا۔ وہ ٹماٹر اس وقت 50 روپے کے اوپر اویلیبل ہے اور ایک وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے بعد آلو جو ہے وہ 40 روپے سستا ہوا ہے۔ صرف 1 ہفتے کے فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور جس دن مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی تھی، اس دن 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 2800 روپے کلو تھا۔ پنجاب میں مریم نواز شریف کے جس دن انہوں نے اوتھ لیا 26 تاریخ کو، اس دن پنجاب میں آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا بک رہا تھا۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت بہت خوشی اور اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور اس وقت 20 کلو کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1000 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ اس وقت تھیلا 1800 روپے میں پنجاب کے اندر دستیاب ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ریلیف جو پنجاب کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اب یہ مہنگائی میں کمی جو ہے 36% سے 17% پہ پنجاب میں آ سکتی ہے، تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
آخر باقی صوبوں کے اندر بھی حکومتیں موجود ہیں، آخر باقی صوبوں کے اندر بھی سیاسی لوگ موجود ہیں، لیکن یہ باقی صوبوں میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو باقی صوبوں کو جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر مریم نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے تو اس کو مقابلے کی طرح، ایک صحت مند مقابلے کی طرح لیں، چونکہ خیبر پختونخوا میں بھی عام آدمی کو ریلیف چاہیے، باقی صوبوں کے اندر بھی عام آدمی جو ہے وہ آٹا سستا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آلو پیاز ٹماٹر جو ہے وہ سستا چاہیے، جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ڈومین ہوتا ہے، اور اس ڈومین پہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جو ایک بہت کمپریہنسو پلان، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کی قیمت میں اور کمی آئے گی، اس آٹے میں کی قیمت میں اور کمی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ 35 روپے والا آٹا جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ملتا تھا، اس کے بعد اس ملک کو جو ہے وہ تبدیلی کا گھن لگا اور آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ 35 روپے والا آٹا تو شاید اب اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس آٹے کو کم کرنے کے لیے وہی نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ اپنے ہر طرح کے وسائل بروئے کار لا رہی ہیں، اور پوری اشیاء خورد و نوش کی مانیٹرنگ کے لیے ایک اتھارٹی جو ہے اس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جو 1 مہینہ نہیں، جو 15 دن نہیں، جو 12 مہینے 24/7 صرف اس کا ایک کام ہوگا کہ اس نے جو اشیاء خورد و نوش کی قیمت ہے اس کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کے اوپر چیک رکھنا ہے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے 7 سال کے بعد لیپ ٹاپ کا آغاز کیا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیاں یوتھ کی دعوے دار تو بنتی ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ یوتھ کے نعرے تو لگاتی رہیں، اور لیکن یوتھ کے لیے جو اتنا بڑا لینڈ مارک پروگرام تھا وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا، اس کو بند کر دیا گیا صرف بغض شہباز شریف میں کہ یہ چونکہ لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ جو ہے یہ شہباز صاحب نے شروع کیا تو ہمیں وہ بند کر دینا ہے۔ میری چیف منسٹر جو پروگرام، اول تو کوئی پروگرام تھا نہیں، لنگر گاہ خانے، پناہ گاہیں اور وہ انڈے کٹے مرغیاں ان کے اپنے دور میں ہی ختم ہو گئے تھے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں جو آگے لے جایا جا سکے، اور باقی جو ہمارے پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے تختیاں لگائی تھیں، یہ جو مرضی کر لیں، فیلڈ ہاسپٹل شہباز شریف کا تھا، نون لیگ کا تھا، اس کو آگے مریم نواز نے ہی بڑھایا ہے۔ کلینک آن ویلز شہباز شریف صاحب کے تھے، اس کو دوبارہ آج جو ہے وہ بڑھا کے اس کو جو ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ 100 ایمبولینس جو ہیں جو پریگننٹ خواتین کو جو ہے وہ ہسپتال لے جا کر ہسپتال سے واپس جو ہے وہ انشاءاللہ گھر لایا کریں گی۔ یہ تمام وہ درد دل رکھنے والی وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لیپ ٹاپس اچھا ہو، یہ لیپ ٹاپس KPK میں بھی بٹیں۔ میری خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ان کے جو ہے وہ تانے کسنے کی بجائے، بدتمیزی کرنے کی بجائے ان کے کاموں سے مقابلہ کریں اور مجھے دکھائیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی دن دیکھ کے کہوں کہ بھائی KPK نے بڑا کام کر لیا ہے، پنجاب یہ نہیں کر سکا۔ یہ کبھی یہ آنکھیں ترس گئی ہیں دیکھنے کو کہ کبھی میں یہ کہوں کہ KPK جو ہے وہ پہلے باتیں کرتی ہے، پہلے جنگلہ باز بہت بری تھی، پھر خود ہی جنگلہ باز بھی بنا لی، پھر ایک طرف ایمبولینس، جب ایئر ایمبولینس شروع کی چیف منسٹر صاحبہ نے، ایئر ایمبولینس بہت بری تھی، پھر خود ہی کہہ دیا ہم بھی ایئر ایمبولینس لانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، استاد ایک ہی ہوتا ہے تو باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، فالوور رہتا ہے، استاد رہتا ہے۔ اور اگر چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بتا رہی ہیں اور یاد کرا رہی ہیں، ہاں سستی روٹی بھی جو ہے، جب چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے سستی روٹی کرنے کی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے، جب اس کو 16 روپے کیا تو اس کے بعد KPK کو جو ہے خیال آ گیا، ان کے چیف منسٹر کو اٹھا کے بتایا ہوگا کسی نے کہ جی پنجاب میں یہ بھی ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی میں 15 روپے کر دیتا ہوں، لیکن 15 روپے کی امپلیمنٹیشن میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں خیبر پختونخوا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہماری روٹی کی قیمت جو ہے، اور یہ بھی میں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ 16 روپے سے بھی روٹی انشاءاللہ تعالی کچھ ایک آدھے دن کے اندر 16 روپے سے بھی روٹی کی قیمت کم کی جا رہی ہے، کیونکہ جب 1000 روپیہ جو ہے وہ 20 کلو کے تھیلے کے اوپر کم ہو رہا ہے تو اس کا ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے عام آدمی کو جو ہے وہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈز ہیں، اسکالرشپس ہیں، یہ سب چیزیں میں گنواتے تھک جاؤں گی، اور یہ اقدامات جو ہے 33 انیشیٹیوز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے، جو انہوں نے 8 ہفتے کی ایک قلیل مدت کے اندر شروع کیے ہیں، اور یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جو شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ لیپ ٹاپ کو جس کی منظوری دی گئی ہے، اس لیپ ٹاپ کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ لیپ ٹاپس جو ہے میرٹ کے اوپر
بچوں کو ملیں گے. یہ جو مہنگائی کا ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے پنجاب کے اندر, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف مینٹین کرنا چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, بلکہ اس کو نوز ڈپ لے کے آنا ہے. یہ ان کا حکم ہے کہ مجھے مہنگائی میں ہر صورتحال میں کمی چاہیے, چونکہ عام آدمی اس کو سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹ ہر آدمی کو کرتی ہے وہ مہنگائی ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے جو اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو ادارہ شماریات بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے, دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان آن ٹریک ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے شاید ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ سکون رہنے نہیں دینا, اس ملک کے لوگوں کو ریلیف نہیں دینا. آج مجھے نئی بات پتہ چلی ہے ویسے کہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں کینال کے اوپر, یہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی اور بتائے گا کہ لائٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے رنگ کی ہونی چاہیے. یہ بھی آج نئی بات پتہ چلی کہ جو بائکس ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے, چونکہ بچے جو ہے اس سے ون ویلنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے. یہ مطلب انٹرسٹنگ قسم کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے ہمیں کہ ایک تو یہ ایگزیکٹو کے کام ہیں جو ظاہر ایگزیکٹو نے کرنے ہیں, حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے اور اس کے اوپر کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی, لیکن جو اس کو مطلب اس کو کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہی ڈھنگ کی دے دیں. اب وہ ون ویلنگ کریں گے, الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ آپ کیوں دے رہے ہیں بچوں کو, اور وہ بچوں کو جو ہے لڑکیوں کو چھیڑیں گے. تو جو بچیاں جو ہیں ان کو آپ بسوں کے اوپر رولنے کے لیے چھوڑ دیں, وہاں بچیاں بڑی محفوظ ہیں, وہاں بچیاں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے اوور سینسٹیو ہیں, ان کو ہونا بھی چاہیے, چونکہ پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے, اور خاتون ویسے بھی کہا جاتا ہے کائنڈ ہارٹڈ ہوتی ہے, اور وہ خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ پریگننٹ عورتوں کے لیے وہ ایمبولینس شروع کر رہی ہے کہ عورتوں کو کمیوٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم آتا ہے, تو ان کو فری آف کاسٹ, یہ بھی بتا دوں فری آف کاسٹ وہ ایمبولینس جو ہے وہ گھر سے لے گی بھی اور ڈیلیوری کے بعد انشاءاللہ گھر ڈراپ بھی کرے گی. یا اگر اب وہ بچیوں کو ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے لیے بھی بااختیار ہو, اپنے گھر والوں کے لیے بھی بااختیار ہو, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں ان کو اسکوٹر دینے سے لوگ ان کو چھیڑیں گے. اور اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا حکومت کو, کیا باقی تمام اداروں کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کرنی چاہیے؟ اگر حکومت اپنی رسپانسبلٹی فیل کر رہی ہے, باقی اداروں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے, رادر کہ آپ ابھی تو خیر بڑی مہربانی ہے, اسلام آباد میں روٹی کا جو ہے وہ بھی روٹی کی قیمت کیا ہوگی یہ بھی حکومت کی بجائے کہیں اور طے ہو رہا تھا. میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے حکومت جو کام کر رہی ہے اس کو اس کے کام کرنے دیں, اور حکومت نے خاص طور پر وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو, تھوڑے عرصے کے اندر اپنے ایسے فٹ پرنٹس بنا دیے ہیں کہ دنیا اس کو مان رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے اگلے سال مہنگائی کے اندر 11% کی کمی آئے گی. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کے جی ڈی پی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, آپ کے ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دنیا آپ کے ملک میں آ رہی ہے. آج چیف منسٹر صاحبہ سے جو ہے وہ دبئی کے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی, وہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ اسکولوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں عام آدمی کے بھلے کے لیے ہیں, اس کے اندر فضول قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور خواہ مخواہ روڑے اٹکا کر جو ہے وہ کسی ادارے کو کسی دوسرے انتظامیہ کے معاملات میں انکروچ نہیں کرنا چاہیے. بہت مہربانی جی, شکریہ. آپ اس وقت 2 دہائی اکثر پنجاب میں رکھی ہیں, وفاق میں بھی بڑی اکثریت آپ کے پاس ہے, اس طرح کی کوئی قانون سازی کیوں نہیں لے آتی کہ کوئی دوسرا ادارہ ایگزیکٹو کی جو بھی معاملات ہیں یا پالیسی میٹرز ہیں ان کے اندر مداخلت نہ کر سکے؟ چاہے صاحب بڑی کلیئر ہے, مجھے یہ دکھا دیں, وہ قانون دکھا دیں جہاں پہ یہ کہا جائے کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ کوئی اور طے کرے گا, یا لائٹیں کس رنگ کی لگیں گی یہ کوئی اور طے کرے گا, یا یہ بتایا جائے کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کرنا اور وہ پروجیکٹس بنانا ایگزیکٹو کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی یہ قانون ہے تو بتا دیں, قانون ہے ہی نہیں نا. آپ اگر اپنی ڈومین سے باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ جا رہے ہیں, قانون اجازت نہیں دیتا. کوئی قانون بتا دیں مجھے کہ جس کے اندر یہ سارے کام جو ہے یہ کسی اور نے کرنے ہیں, یہ ایگزیکٹو کے کام جو ہے وہ کوئی اور کرے گا, ہم کسی کے کام نہیں کر رہے, کوئی برائے مہربانی ہمارے کام بھی نہ کرے. اچھا میڈم, پنجاب نے الیکشن سے قبل اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 200 یونٹ جو ہے وہ بجلی کے فری دیے جائیں گے, گرمی کا موسم آ گیا, اس پہ اب کیا وفاق کا میٹر ہے, اس پہ کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دوسرا جو ای بائکس کا معاملہ ہے اس پر اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی, جو آپ کا فیصلہ ہے اس پہ کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سولر پینلز کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی ہم آئی ایف کے پروگرام کے اندر ہمیں جانا ہے, اور سبسڈیز کے اوپر ان کی آپ کو پتہ ہے 0 ٹالرنس ہوتی ہے. سو اس کا حل پھر چیف منسٹر صاحبہ نے یہ نکالا, وہ اپنے وعدے کے اوپر آج بھی قائم ہے,
اور ان کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ جو 100 یونٹ کے پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان سب کو سولر پینل دیے جائیں گے اپنے گھر کی بجلی، ان کو بجلی کے بل پہ اتنے چھوٹ دے دیں، وہ چھوٹ دینے کی بجائے پورے کا پورا سولر پینل کی وجہ سے ان کو بجلی کے بل نہیں آئیں گے. سو یہ وہ وعدہ ہے ایک اور جو چیف منسٹر صاحبہ پورا کر رہی ہیں. اور جہاں تک بائکس کی بات ہے تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ جی جی بس ہو رہی ہے جی ایسے ہی ہے جی. اس پہ بہت جلد جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس 2 مہینے کی 2.25 مہینے کی حکومت میں آپ نے کوئی سنا ہے کسی کی کچھ سودا ہوا ہو، کسی نے کوئی پیسے دے کے کوئی لگا ہو، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی پیسوں پہ ہو رہی ہو؟ چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک پوسٹ کے اوپر خود انٹرویو کر رہی ہیں. ایک پینل ان کے پاس آتا ہے، اس پینل کو وہ انٹرویو کرتی ہیں اور انٹرویو کرنے کے بعد ان کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے. اور یہ پھر ایک خوشی کی بات ہے کہ جی سی یونیورسٹی جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پر ایک خاتون کو جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ اپوائنٹ کی گئی ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خواتین نے ہمیشہ پروو کیا ہے کہ وہ بہت ڈیڈیکیشن سے، بہت آنیسٹی سے کام کرتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وائس چانسلر صاحبہ جو ہے وہ اس ادارے کو اور آگے لے کے جائیں گی. اور ودن سم ڈیز اس کے اوپر بہت سارا کام ہو گیا ہے، ودن سم ڈیز یہ اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی. ان کو سن لیں. اگر گندم کہیں بچی ہے تو بتا دیں، اگر گندم کہیں بچ گئی ہے تو بتا دیں. میری گزارش یہ ہے کہ پاسکو خرید رہا ہے جی گندم، اور بلکہ اس دفعہ جو پاسکو کا ٹارگٹ ہے وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑھا دیا ہے. اور اب تو گندم جو ہے وہ آلریڈی سب جو ہے وہ تقریباً وہ سولڈ آؤٹ بھی ہو چکی ہے. اور ویسے بھی یہ جو گندم آئی تھی یہ ہم نہیں لائے تھے، نہ ہم سے اس کا سوال ہونا چاہیے. یہ جو گندم لے کے آئے تھے اس کا سوال آپ ان سے کریں. اور یہ کاشتکار جو ہیں جو آج ہمیں پوچھ رہے ہیں یا ہمارے خلاف جلوس نکالتے ہیں، ان کو جنہوں نے گندم لا کے پاکستان اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے وہ کیری فارورڈ سٹاک ہے ہمارے پاس 23 لاکھ میٹرک ٹن کا، اس کو جو ہے کہاں پھینکیں، اس کا کیا کریں؟ سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کی بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے گلے پڑی ہیں، کاشتکاروں کے گلے پڑی ہیں. اس کا سوال جنہوں نے کیا تھا ان سے پوچھیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ ٹالرنٹ نہیں ہے، اس کا مسئلہ مہنگائی، اور مہنگائی میں یقیناً کمی آئی ہے آج کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا. لیکن گرمی کے آغاز کے ساتھ لوڈ شیڈنگ شروع ہو رہی ہے اور وہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. جی ہاں، آپ مہنگائی کم کریں گے، بتی جائے گی، عام آدمی پھر جو ہے وہ اپنے ایک تو یہ سوال مجھ سے متعلقہ اس لیے نہیں ہے کہ بیکاز بتی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اس میں نہیں، ڈومین میں نہیں آتی. میں گزارش کرتی ہوں سرکولر ڈیٹ دیکھیے بھائی کہاں پہنچ گیا ہے. اور یہ سوال پھر یہ ہے کہ ان صاحب سے پوچھیں جو جن کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھے. ان ایک موصوف کو ایڈوائزر لگایا گیا پچھلے دور میں جس نے دڑا دڑ پیٹرول سے بجلی بنائی، اور پیٹرول سے بجلی بنا کر پاکستان کے خزانے کے اوپر اتنا بڑا بم پھینک کے گئے ہیں کہ جو سب سے مہنگی بجلی ہے وہ پیٹرول سے بنتی ہے. اور آج بھی پاکستان کا خزانہ اس سرکولر ڈیٹ کو فیس کر رہا ہے. سو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن جو ہماری واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہے وہ بہت ویجیلنٹ ہے اس حوالے سے. لوڈ شیڈنگ میرا خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ اگر میں یہ کہوں کہ بالکل نہیں ہوگی تو شاید یہ درست نہ ہو، اور میں ایسا کوئی دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہتی.